بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ ہمارے محترم مولانا یہاں پر حضرت صوفی مقبول صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ یہاں کینٹ میں ان کی ماشاءاللہ خانقاہ ہے، اور بہت ہی اچھے انداز سے انسانیت کی خدمت خلق فرما رہے ہیں اور ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ ان کا مدرسہ ہے، مسجد ہے۔ اس مسجد میں حضرت مولانا وارث صاحب جو حضرت بھائی جان کے صاحبزادے ہیں، وہ 23 سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے مہمان بھائی مختار احمد صاحب ماشاءاللہ کے 6 بیٹے 2 بیٹیاں، سب کے سب عالم اور حافظ، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی عالم حافظ، سبحان الحمدللہ اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ تقبل اللہ۔ بہت بڑی بات، آپ کی تو بہت بڑی جنت ہوگی اچھا یار بس یہ اللہ پاک نے دیے تو ہم تو مانگی بھی اللہ سے یہی ہے کہ اللہ ہمیں دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جہاں آپ کی محنت کوشش ہے اور آپ کا جذبہ تھا، اس میں میرے خیال میں آپ کی اہلیہ کا بھی آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ وہ ایسی میری اہلیہ تھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صلاۃ التسبیح کبھی تہجد کے ٹائم پہ نہیں چھوڑی۔ تہجد کے ٹائم صلاۃ تسبیح روزانہ؟ روزانہ۔ میں تو اس کی اس چیز پہ رہی، میں نے زندگی گزاری ان کے ساتھ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ صلاۃ التسبیح کی یہ تو سب سے ہے نا، یہ کبھی پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں، لیکن اس نے یہ بھی چھوڑی نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی الحمدللہ کبھی نہیں چھوڑی۔ اور تہجد تو اللہ کی رحمت سے تہجد پڑھے، یعنی تقریباً کتنا عرصہ، یعنی جوانی سے ہی جوانی سے الحمدللہ، شروع سے ان کا ذہن اتنا تھا۔ میں تو میرا تو کوئی کمال نہیں دکھائی دیتا، مجھے تو لگتا ہے میری اہلیہ کا زیادہ کمال ہے اس میں۔ اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ بیٹے اب دیکھو اتنی عظیم خانقاہ میں اتنے عرصے سے استقامت کے ساتھ امامت کے فرائض انجام دینا بہت بڑی بات۔ میں تو محنت کرتا رہوں اپنی، جب سے اپنی حلال رزق ان کو الحمدللہ کھلایا، اور اس کی برکت بھی بڑی اللہ پاک نے ڈالی کہ اللہ پاک ان کو کھلایا اور اپنی محنت سے کھلایا، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کے بڑی کرم۔ یہاں لاہور کینٹ میں ہمارے ماشاءاللہ پڑوس میں ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام، ہمارے لیے بہت ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ایسے عظیم شخصیات ماشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر خوشی ہوتی ہے، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں لوگوں کے جو ہمارے پر اعتماد ہے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دینی حلیہ کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں بڑے اچھے جذبات کے ساتھ آتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ سے ان کا کام اتنا آسان بنائے کہ ہم خود حیران ہو جائیں، اور ہوتا ہے۔ جو لوگ ہم اس میں حضرت بات یہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کا کام آسان بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم، صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، حق فرمایا۔ بے شک من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا ہو کون سا کوئی نہیں ہو سکتا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ نے پکا سچا وعدہ فرمایا ہے، تم نیکی اختیار کرو گے، نیکی کے راستے میں تمہارے کام آسان بناؤں۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو ایسے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جی، تو ان کو اللہ پاک اچھی بیویاں عطا فرمایا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے بنائے ہیں، اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد اور گندی عورتوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ پاک کے قرآن میں بیان کیے گئے قانون کے مطابق الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے، دنیا بھر کے اچھے سے اچھے لوگ، ایسے عظیم ترین لوگ ماشاءاللہ دینی اعتبار سے ہم رشک کرتے ہیں، ایسے اچھے لوگ اور عظیم لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے نے اپنی امی کی یہ مجھے نئی خوبی بیان کی تھی جو آج ابھی نے بتائی، صلاۃ التسبیح ایک نفلی عبادت، اور صلاۃ التسبیح تو ماشاءاللہ کافی سارا وقت لگتا ہے، تقریباً کتنا وقت لگتا تھا ان کا؟ آدھا گھنٹہ لگ جاتا، 20 منٹ تو تقریباً لگ ہی جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ، ہاں جی۔ تو ماشاءاللہ وہ پھر جلدی پڑھتی ہوں گی ماشاءاللہ، ہر آدھا گھنٹے میں، پھر باقی نفل اور باقی اعمال، باقی ان کی صفات کیسی تھیں آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اخلاق کے ساتھ بہت زیادہ اخلاق، بچوں کی دینی تربیت، میں کہتا ہوں کہ میں تو اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ رونا آتا ہے؟ تو آپ کتنے دن تک روتے رہے؟
बस सदमा तो जाता नहीं है कभी भी, जब इंसान के 45 साल गुजरे हो, 45 साल रिफाकत, हाँ तो उसमें कितनी दफा आपको मारने की नौबत आई? नहीं कोई भी कभी नहीं मारा? कभी नहीं मारने। क्यों भाई, ठीक कह रहे हैं भाई? ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उनकी खिदमत भी करते थे? हाँ खिदमत भी करता था। आप करते थे या वो करते थे? वो भी कर रही थी, मैं भी करता था। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ मेरी जरूरत थी मैं करता था, लेके जाना मैं जाता था, जहाँ उसकी जरूरत थी हाँ, जो उनके काम थे वो आप वो करते थे। ऐसे औरत का काम होता है वो औरतें करती हैं। माशाल्लाह, मर्दों की ऐसे ही तो करती हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसी माशाल्लाह। कुछ अरसा पहले आपकी शादी जब हुई थी, आपकी उम्र कितनी थी तो? मेरी तकरीबन उम्र इस वक्त 21 साल थी, उनकी उम्र 18 साल थी। उनके 18 साल। माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, तकब्बल अल्लाह। अच्छा जी, इनकी उम्र अभी इस वक्त 60 से ऊपर है माशाल्लाह। शक्ल आप देख रहे हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह, और रंग भी अच्छा है। 5.5 फुट कद है माशाल्लाह, वजन मुनासिब है, जिस्मानी साख्त दरमियाना है, कोई नुक्स बीमारी नहीं है, कोई नुक्स बीमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत तो सब कुछ को होता है बीमारी, वो तो खैर होता ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद हमें अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है आप और फिट हो जाए। हमारा एक तजर्बा है कि शादी के बाद अल्लाह पाक हमें 80 साल की खातून और 70 साल का बाबा, शादी हुई और अल्लाह के फजल करम से वो अम्मा जो लेटी हुई थी ना, साहिब फिराश थी, वो फिट फाट चलने फिरने। बस ये ऐसे ही घर में गया, शादी के बाद में गया तो वो अम्मा जी ने माशाल्लाह मेरे लिए खाना वाना खुद बनाया, और माशाल्लाह खुश फिर रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की फजल करम, नमाज रोजे के पाबंद तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कभी तबलीगी जमात में भी कुछ वक्त टाइम लगा है, वो बस रोजे लगे हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रंग बड़ा ज्यादा, गाड़ियाँ अल्लाह का दिया, सब कुछ है। कौम बिरादरी रहमानी है आप। अच्छा जी, तो हम जात की कोई तमीज नहीं है, कोई भी हो, किसी जात की हो, कोई बात। अच्छा जी, आपका मसलक देवबंदी है, फैमिली पढ़ी लिखी है और माशाल्लाह शरई पर्दे को घर में पसंद करते हैं, दाढ़ी माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक पूरी है, और जो है अबुल उलमा है, दीनी तालीम का अबुल उलमा। और भी किसी मसले की हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आपकी कोई खास डिमांड नहीं? अच्छा जी, डिमांड यानी छोटी उम्र से लेकर बड़ी 50 साल तक के जी 55 साल तक की भी खवातीन के राब्ता कर सकते हैं। हमारी चाहत है अल्लाह पाक हमारे मोहतरम बुजुर्गों को अच्छी नेक, जैसे इन्होंने बताया पहली बीवी नेक, तो वैसी तो खैर अल्लाह ताला नेक ही है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आएगी वो नेक ही बन जाएगी। अल्लाह पाक माहौल में नेक बन जाते हैं। अच्छा, तो उसमें आपके बेटे बेटियों को बहुत मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखो दीनी तालीम की बरकत है ये, देखो जब हम इस्लाह करेंगे एक दूसरे की तो इंशाल्लाह ताला वो देखो दीनी तालीम की बरकत है, दीनी तालीम की बरकत है। अल्लाह जल्ल शान अपने फजल करम से, यानी बच्चों, अब देखो मौलाना वारिद साहब मुझे कई दफा फोन कर चुके हैं, कई दफा माशाल्लाह उनको फिक्र है भाई अब्बा जान की शादी हो जाए। वो कहते हैं अम्मा का रूप नजर नहीं आता उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बात ये है कि आपका एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तो जब अच्छा वक्त गुजरा हो तो फिर वो देखें आपकी, यानी आपको तो दुनिया के घर चाहे जितने मर्जी खूबसूरत हो आपके, लेकिन जन्नत का जो घर है ना, सोने चांदी के और जनाब बड़े रंग बिरंगी, इस दुनिया से करोड़ों गुना बड़ी आला नेमतें, वो तो आ गई है। मैं कह रहा हूँ दुनिया से करोड़ों गुना आला नेमतें आदम अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था। लेकिन जो ही हज़रत अम्मा हव्वा आई तो आदम अलैहिस्सलाम दिल बहल गया, चैन मिल गया, चैन मिल गया, सुकून मिल गया। तो इसी तरह जो है ना, तो आपके घर में चाहे दुनिया की 1000 नेमतें हैं, लेकिन जब तक आपकी अल्लाह पाक ने जो जोड़ा बनाया ना, वो जोड़ नहीं बनेगा तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये तो ये अल्लाह पाक फितरी जज्बा है। ये कोई जैसे भूख हर इंसान को, जितना बड़े से बड़ा नेक से नेक इंसान हो, भूख लगती है, प्यास लगती है, इसी तरह भाई अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे मिलान रखा हुआ है ना। बिल्कुल अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया। उस निज़ाम, जो लोग रंडवों की शादी के खिलाफ बकवास करते हैं या बेवाओं की शादी के खिलाफ बकवास करते हैं, वो कोई गैर हो तो वो चलो और बात है, लेकिन मुसलमान ऐसी बात, ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर घर की सुन्नत थी। भाई हलाल से अल्लाह ने मना नहीं किया, हराम से अल्लाह ने मना किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात आपसे ये गुजारिश करनी थी कि मैं आपको भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, बच्चों की नेक तरबियत करके आप दुनिया में भी आप मज़े उड़ा रहे हैं और आखिरत में भी फ़ायदा उठाएंगे। मेरे सामने मेरे पास एक बुजुर्ग है आपकी तरह, फिट फाट थे आपकी तरह माशाल्लाह, तो वो बेचारे बच्चों को उन्होंने दुनियावी तालीम दे दे के वो हवाओं में उड़ा दिया, वो हवा में उड़ते हुए कई मुल्कों में चले गए, बेटी भी पता नहीं क्या अफसर सी बन गई। अब वो बेचारा बाबा वो जो ना, यानी मकान बड़े कोठी बड़ी बना के बच्चे मुख्तलिफ, वो खाली कोठी की दीवारें देख देख के थक गया। वो खाली कोठी हो या यानी बच्चे घर में मौजूद हो, फिर भी बाप का कमरा तो अकेला है ना। बिल्कुल वो बहू बेटियां वो खिदमत नहीं कर सकती जो बीवी कर सकती है। तो फिर जो है ना, वो मेरे पास आए तो जनाब बच्चों को गुस्सा है, बच्चों ने जनाब बाप को
پکڑ کے لے گا نہیں بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے شاید. تو دیکھو دینی تعلیم نہ دینے کا نقصان اور خمیازہ اس بیچارے کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نہ کرے خطرہ ہے. جو لوگ اپنے بچوں کی نیک تربیت نہیں کرتے, ہمارے ایک عالم تھے وہ فرمایا کرتے تھے, وہ جو قرآن میں ہے نا وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. یا جن انسانوں اور جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا, یا اللہ ہمیں دکھا, ارنا نجعلهما تحت اقدامنا, آج ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے, لیکونا من الاسفلین. تو وہ ظالم ماں باپ جو اپنے بچوں کی نیک تربیت نہیں کرتے, دنیا میں بھی اولاد کے ہاتھوں سروں پہ جوتے کھاتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں, اور آخرت میں بھی یہ اولاد ان والدین کو پاؤں کے نیچے روندے گی. اور جیسے ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنایا اور دین کا خادم بنایا, مختلف دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی آپ کے لیے راحت اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں, اور آخرت میں ان کی برکت سے آپ کو سورج سے کئی زیادہ روشن چمکدار تاج پہنائے جائیں گے, یہ دیکھو نا جوڑے پہنائے جائیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے نے مجھے مشورہ دیا. آپ بچوں نے مشورہ اچھا, آپ سب سے گزارش ہے آپ بھی نیت کریں کہ آپ بھی اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں گے, دنیا میں بھی چین سکون راحت پائیں گے اور آخرت میں بھی انعام پائیں گے. اچھا یہ جو ہے نا یہ رکھی ہوئی ہم نے کہ ایسے لوگوں کو جو اپنے ایسی خیر کا کام کرتے ہیں جو آج کل عمومی رواج نہیں ہے, ان کو ہم ایوارڈ پیش کرتے ہیں. یہ ایوارڈ آپ کو دیں یا آپ کے بیٹے کو دیں, جیسے آپ کی مرضی ہے, دونوں کو دیتے ہیں. چلو آپ دونوں اس ایوارڈ کے مستحق ہیں کہ آپ یعنی رنوے ہو کر جی یہ اچھا جی. اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے محترم بزرگ کو بہت ہی اچھی اور نیک بیوی عطا فرمائے. ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے جو اتنے سارے بیٹے بیٹیوں کو حافظ عالم بنا کر اور ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ مختلف شعبوں میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں, ان کی بیٹیاں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس چلا رہی ہیں, تو ان کی انشاءاللہ وہ سارے جو قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چلیں گے, اس کی برکت سے ان کی بہت بڑی جنت ملے گی اور بہت ساری حوریں ہوں گی حضرت صاحب کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ان حوروں کی ملکہ بنے گی جو بھی ہماری بہن آئے گی انشاءاللہ اس گھر میں. تو جو خواتین اس جذبے کے تحت انشاءاللہ دنیا کو نہ دیکھیں, اگرچہ جائیداد وغیرہ بہت کچھ ہے الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, انشاءاللہ کبھی کم پریشانی نہیں بنے گی. دنیا کو دیکھا ہی نہیں جی, جب سے دین میں لائے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے, دیکھنا چھوڑ دیا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت میں بھی جنت کی بہت ساری حوروں کی ملکہ بنے گی. اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے.